شیطان کی عادت ہے. تو جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے اٹھائی, تو اس کا مطلب ہے قسمیں اٹھانا بھی شیطان کا کام ہے. تو اس لیے جھوٹی قسموں سے بچو. اس نے قسم اٹھائی, قرآن مجید کے دوسرے مقام میں آتا ہے وَقَاسَمَهُمَا, اور اس نے قسمیں اٹھائیں, میں اللہ کی قسم اٹھا رہا ہوں جو میں کہہ رہا ہوں سچ. آپ کو اللہ کے نام پر یقین نہیں ہے؟ آدم علیہ السلام اس کی بات میں آ گئے اور اس دانے کو کھا لیا. انگور تھا یا گندم کا دانہ تھا, بس کھانے کی دیر تھی, ان کے لباس اتر گئے. پھر حکم ہوا کہ آپ زمین پر اتر جاؤ. حضرت آدم علیہ السلام جو ہے وہ زمین پر اتر گئے. تفسیر شریف میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کی زمین میں سراندیپ سری لنکا کے پہاڑوں پر نازل کیا گیا اور حضرت حوا علیہ السلام کو جدہ میں اتارا گیا. پھر دونوں خانہ کعبہ کے قریب جو مقام عرفات ہے وہاں پر ان دونوں کی ملاقات ہوئی آپس میں, اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے. لیکن جب تک زمین پہ آدم علیہ السلام آئے نہیں تھے, پھلوں میں خوشبو اور ذائقہ نہ تھا, پھولوں میں خوشبو نہ تھی, پھلوں میں ذائقہ نہ تھا. مگر آدم علیہ السلام جو ہی زمین پہ آئے, آدم علیہ السلام کی برکت سے زمین کے درختوں میں پاکیزہ خوشبو پیدا ہو گئی, پھولوں میں خوشبو آ گئی, پھلوں میں ذائقے پیدا ہو گئی. یہ تفسیر روح البیان میں ہے. آپ اندازہ لگاؤ کہ ابھی توبہ قبول نہیں ہوئی. اللہ کے پیاروں کی شان ہوتی ہے, غلطیوں پر نظر نہیں رکھنی چاہیے. ان کا اللہ کے ہاں پیار دیکھو کہ وہ وہاں سے جنت سے زمین پہ اتارے گئے ہیں, مگر ان کے وجود میں اب بھی اتنی برکتیں ہیں, وہ اللہ کے پیارے ہیں. تو پیاروں کی غلطیاں نہیں دیکھنی چاہیے, ان کا اللہ کے ہاں مقام دیکھنا چاہیے. تو وہ اس حال میں بھی اتنی بڑی شان والے کہ زمین پہ نازل ہوئے تو زمین پہ آتے ہی ان کے قدموں کی برکت سے پھولوں میں خوشبو پیدا ہو گئی اور پھلوں کے اندر جو ہے ذائقے پیدا ہو گئے. جب زمین پر حضرت آدم علیہ السلام تشریف لے آئے تو آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے کے بعد 300 برس تک حضرت آدم علیہ السلام نے حیاءً آسمان کی طرف سر نہ اٹھایا. اگرچہ حضرت داؤد علیہ السلام کثیر البکا تھے, آپ کے آنسو تمام زمین والوں کے آنسوؤں سے زیادہ ہیں, مگر حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ آپ کے آنسو حضرت داؤد علیہ السلام اور اہل زمین کے آنسوؤں کے مجموعہ سے بڑھ گئے. میں نے آپ کو طبرانی, امام حاکم مستدرک, امام ابو نعیم, امام بہقی کے حوالے سے ایک مستند ترین اور محقق ترین عالم دین حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تفسیر خزائن العرفان سے میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں. غور سے سنیے, عظیم الشان حوالہ ہے یہ خواتین و حضرات, توجہ کیجیے گا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت مرفوع ہے, عظیم ترین روایت ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پر عتاب ہوا تو آپ فکر توبہ میں حیران تھے. اس پریشانی کے عالم میں آپ کو یاد آیا کہ وقت تخلیق میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا, جب میری پیدائش ہوئی تھی اس وقت میں نے سر اٹھا کر دیکھا تھا کہ عرش پر لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو آپ نے اپنی دعا میں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, یہ دعا قرآن مجید میں آتی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی. آپ نے یہ دعا پڑھی, اس دعا کے اندر یوں عرض کیا دعا پڑھنے کے بعد اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی ربنا ظلمنا انفسنا, اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر دیا ہے, وان لم تغفر لنا وترحمنا, اے اللہ اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور ہم پر رحم نہ فرمایا لنکونن من الخاسرین, ہم بڑا گھاٹا اور نقصان پانے والوں میں سو جائیں گے. یہ دعا سیدنا آدم علیہ السلام نے مانگی اور اس کے بعد یوں عرض کیا, بلکہ یہ دعا تو کرتے رہے, کتنے عرصے تک کرتے رہے, مگر یہ دعا قبول نہ ہو رہی تھی. تو یاد آیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں نے کوئی نام لکھا ہوا دیکھا تو دعا کی اسألک بحق محمد ان تغفر لی, اے اللہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے محمد کا واسطہ میری بخشش کر دے. اور امام ابن منذر کی روایت میں یہ کلمات بھی ہیں اللہم انی اسألک بجاہ محمد عبدک وکرامتہ علیک ان تغفر لی خطیئتی, اے اللہ اس محمد کا واسطہ, اس محمد کی اس جاہ کا واسطہ جو تیرے نزدیک ہے, محمد کی عزت کا واسطہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں, اور یا اللہ اس کی وہ کرامت جو تو نے اپنے ہاں رکھی ہے, اس کی جو تعظیم, ان تغفر لی مجھے معاف کر دے, خطیئتی میرے خطاؤں کو معاف کر دے. یہ دعا
आपने की तो आवाज आई कि आदम तुझे कैसे पता है कि वो मोहम्मद मेरे यहां बड़ी इज्जत वाला है। अर्ज किया मौला जब तूने मुझे पैदा किया था तो मैंने देखा कि तेरे अर्श पर तेरा नाम लिखा हुआ है, तेरा कलमा लिखा हुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके साथ लिखा हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो मैंने दिल में सोचा ये कोई बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं तेरी नजर में, तेरे नजदीक इनकी इज्जत बहुत ज्यादा है, इसलिए या अल्लाह उनका वास्ता कि जिनको तूने अपने नाम के साथ जिनका कलमा जोड़ा है, ऐ अल्लाह उनका वास्ता मुझे माफ फरमा दे, मेरी खताएं माफ कर दे, मुझे बख्श दे। तो इस पर अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि बेशक आदम तुमने सच कहा है, वो मोहम्मद न होते तो मैं आसमान न पैदा करता, मोहम्मद न होते तो मैं जमीन न पैदा करता, मोहम्मद न होते तो मैं मखलूक पैदा न करता, मोहम्मद न होते तो मैं तुम्हें न पैदा करता, मोहम्मद न होते तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न करता। मैंने सब कुछ उनके लिए बनाया है, तुमने मुझे उनका वास्ता दिया है, मैं उनके वास्ते से आपकी तौबा को कबूल कर रहा हूं। जिनका वास्ता देकर हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई, अगर हम भी उनके वास्ते से अपने आप को जोड़ लें, उनके वसीले से अपने आप को जोड़ लें, इंशाअल्लाह रब करीम की हमेशा हमारे ऊपर नजर करम रहेगी। अल्लाह ताला पर किसी का हक वाजिब नहीं है, अल्लाह ताला पर किसी का हक कोई भी वाजिब नहीं है। यानी बेहक के मोहम्मद इनकी बात आई तो उस पर तो अल्लाह ताला पर किसी का कोई हक वाजिब नहीं होता, लेकिन वो अपने मकबूल बंदों को अपने फजल करम से हक देता है। ये तफज्जुली हक होता है। अल्लाह ने अपना फजल और अपना करम अपने बाद मकबूल बंदों पर किया होता है कि कोई अगर उनके हक से कोई बात करेगा तो ये अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह का फजल और अल्लाह का एहसान है कि उसके वास्ते को कबूल कर लेगा, उसके जरिए को कबूल फरमा लेगा। ये अल्लाह का फजल है। वैसे अल्लाह पर किसी का कोई हक वाजिब नहीं है। असल मकसूद तो रब का करम पाना है, असल मकसूद तो रब की बंदगी है, मगर यह है कि वो किसकी कबूल करता है और किसकी रद्द करता है, ये तो बेनियाज है। लेकिन अगर चाहते हो कि हमारी मरदूद होने से बच जाए, हमारी बंदगी उसके हुजूर, उस वहदहू ला शरीक के हुजूर, वो ला जो समद और बेनियाज है और गनी है और ला शरीक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं, उस रब के हुजूर अगर चाहते हो कि हमारी बंदगी कबूल हो जाए, मरदूद ना हो, रद्द ना हो, कबूल हो, फिर इसका एक ही हल है और वो ये है कि अपने आप को मुस्तफा करीम से जोड़ लो।